کہ اس بچے کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے کہ جو قرآن پاک کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتا ہے۔ میں نے ایک معصوم سی بچی کو پوچھا، جو قرآن پاک حفظ کر رہی تھی، میں نے اس سے پوچھا کہ ایک آیت کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنے کے لیے کتنی مرتبہ اس کو پڑھنا پڑتا ہے؟ اس بچی نے بولا تقریباً 10 سے لے کر 20 مرتبہ ایک آیت کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ 10 سے لے کر 20 مرتبہ۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی میں نے خطبے میں جو آیت تلاوت فرمائی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو اس طرح جو بچہ قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، اس کو اس آیت کو کم سے کم 10 سے لے کر 20 مرتبہ یاد کرنا پڑتا ہے، تب وہ اس کے سینے کے اندر اترتی ہے اور محفوظ ہو جاتی ہے۔ اب بھلا بتائیے کہ جو حافظ قرآن بنتا ہے، جو قرآن کا حافظ بن جاتا ہے یا حافظہ بنتی ہے، اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کر لیتا ہے، اس نے اس قرآن کو کتنی مرتبہ پڑھا ہوگا، کتنی مرتبہ اس کی نظروں سے یہ قرآن پاک گزرا ہوگا، اور کتنی مرتبہ اس کی زبان میں حرکت آئی ہوگی قرآن پاک کی آیات کو یاد کرتے کرتے۔ تو وہ بچہ یاد کر رہا تھا اپنا سبق۔ بادشاہ نے کہا میری حکومت اور تو اپنا قرآن کا سبق یاد کر رہا ہے، تیرے لیے روشنی کا انتظام نہیں ہے کہیں؟ اس بچے نے کہا کہ میں مسجد کے اندر اپنا سبق یاد مغرب سے عشاء تک کر رہا تھا، عشاء کی نماز پڑھی، نمازی اپنے گھر کو روانہ ہوئے، آخرکار مسجد کا جو متولی تھا، ذمہ دار تھا، اس نے دروازے بند کیے اور مجھے مسجد سے نکال دیا اور مسجد کے چراغ روشنی گل کر دی۔ اب میں پورے گاؤں میں گھوما، کہیں مجھے روشنی نظر نہیں آئی، کہیں مجھے روشنی نظر نہیں آئی۔ اس گھر کے باہر مجھے روشنی نظر آئی کہ اندر چراغ جل رہا ہے۔ میں نے سوچا مجھے صبح جا کر استاد کو سبق سنانا ہے، آخر یاد تو کرنا ہے۔ میں یہاں کھڑا ہو گیا، کئی گھنٹوں سے میں کھڑا ہوں اور اپنا سبق یاد کر رہا ہوں۔ بادشاہ کے دل میں ترس آیا۔ بادشاہ نے فرمایا کہ بیٹے کل سے آپ کے لیے میں روشنی کا انتظام کرتا ہوں، آپ میرے محل میں پہنچ جائیں کل۔ تو کل یہ بچہ جو ہے جب مغرب سے پہلے ان کے گھر میں پہنچتا ہے اور وہاں قرآن پاک یاد کر رہا ہوتا ہے، روشنی کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اب بادشاہ جو ہے رات کو جب اپنے محل میں سوتا ہے تو خواب میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمود غزنوی سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اے محمود فرماتے ہیں اے سبکتگین کے بیٹے، باپ کا نام بھی لے لیا، یعنی آپ کا باپ سچا ہے، آپ اسی کی اولاد ہو، کہیں گڑبڑ والا مسئلہ نہیں ہے، غلط کاری کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا نسب، آپ کی ولدیت یہ صحیح ہے، اس میں کچھ بھی غلطی نہیں ہے۔ فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے، اللہ تبارک و تعالی تجھے دونوں جہاں میں خوش رکھے، تجھے دونوں جہاں میں خوش رکھے، تو نے میرے مہمان کی عزت فرمائی، میرے مہمان کی عزت فرمائی۔ دیکھیے محمود غزنوی کے تینوں سوالوں کا جواب مل گیا۔ پہلا سوال کیا تھا کہ میرا نسب صحیح ہے یا نہیں؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے فرما دیا سبکتگین کے بیٹے، باپ کا نام لے لیا، اس کا مطلب ہے کہ نسب صحیح ہے۔ اور دوسرا سوال دل میں یہ کھٹکتا تھا کہ دنیا میں افضل ترین لوگ کون ہیں؟ تو فرمایا جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، جو قرآن سیکھنے کے لیے اور قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے اور قرآن کی حفاظت و اشاعت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتے ہیں،
یہی لوگ سب سے افضل ہیں. اور تیسرا سوال یہ کھٹکتا تھا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوتی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے.